السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام، جماعت غرباء اہل حدیث کے اہم ذمہ داران، ڈی سیکٹر چیتا کیمپ میں جمع ہونے والے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی
پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جماعت غرباء اہل حدیث کی طرف سے منعقد کردہ 4 روزہ پروگرام کا یہ تیسرا دن جو آج ہم اور آپ ڈی سیکٹر میں جمع ہوئے ہیں، یہاں اس نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ پہلے دن جو جنتا ہوٹل پر میرا خطاب تھا وہ آپ نے سنا، اسلامی بھائی چارہ، اور میں نے کوشش کی کہ اس وقت امت محمدیہ کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور اپنے آپسی گلے اور شکوے دور کر کے اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر ملک کی اس وقت کی موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں۔ دوسرے دن کا پروگرام ہمارا آپ نے سماعت فرمایا، جو جنتا ہوٹل ہی کے سامنے تھا۔ میں نے کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تحفظ انسانیت میں اور امن و امان کو بحال رکھنے میں اور امن و امان کے خاطر ناجائز شرطیں تک آپ نے مانی، لیکن امن و امان کا ماحول بنائے رکھا اور ہر قیمت پر آپ نے قوم کو فتنے اور فساد سے بچانے کی کوشش کی، اور یہی اسلام کی دعوت تھی، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مشن تھا۔ میں نے کل اس موضوع پر خطاب کیا۔ آج ان 4 روزہ پروگراموں میں مجھے خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے سفارش کی گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ عورتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کے لیے کہا گیا کہ ان 4 دن کے پروگراموں میں ایک پروگرام آپ کا ایسا بھی ہونا چاہیے جس سے ہماری ماں بہنیں، ہماری مستورات خواتین بھی فائدہ اٹھائیں۔ عورت کیا ہے؟ اسلام کے اندر عورت کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے؟ اسلام عورت کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں عورت کی کیا حیثیت ہے؟ عورت کی جو 4 حیثیتیں ہوتی ہیں خصوصیت کے ساتھ، ان 4 حیثیتوں میں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے؟ عورت اگر ماں ہے تو اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ عورت اگر بیوی ہے تو اس کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ عورت اگر بیٹی ہے تو اسلام کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے؟ عورت اگر بہن ہے تو اس کی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے؟ ہر ایک نقطے پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا، اور اسلام نے عورت کو جو اعلیٰ مقام دیا ہے، یا تو یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں کو بتانے میں ناکام رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہن سہن کے اعتبار سے اتنے ہم گر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے رہن سہن سے میسیج کوئی دوسرا دے دیا ہے دوسری قوموں کے درمیان، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے۔ ہم لفظ عورت پر جب غور کرتے ہیں تو عورت جو لفظ عار سے بنتا ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اس کا معنی ہی ہوتا ہے ستر۔
اور سطر کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر اٹھ گئی تھی، یعنی ان کی ران کھل گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے اور سوتے ہوئے اس صحابی پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر ہے اور ران کھل گئی، تو آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا اما علمت ان الفخذ عورۃ، اے صحابی رسول اٹھو۔ جب وہ اٹھے تو آپ نے فرمایا اما علمت، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تم یہ بات نہیں جانتے، ان الفخذ عورۃ۔ دیکھیے لفظ عورت کہاں استعمال ہو رہا ہے، عورت کی میننگ دیکھیے کیا ہے، ان الفخذ عورۃ، کیا تم نہیں جانتے یہ تمہاری ران جو کھل گئی ہے یہ ران بھی عورت ہے، یہ ران بھی ستر ہے، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا مطلب بالکل کلیئر ہو گیا، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے جس کو اوپر سے لے کر نیچے تک، سر سے لے کر پیروں تک، جس کو پوری طریقے سے چھپا کر رکھا جائے، یہ عورت معنی ہی اس کا یہی ہوتا ہے۔ اور جب معنی ہی اس کا وہی ہے تو ہم عورت تو کہہ رہے ہیں لیکن آزادی نسواں کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ پھر آپ عورت کہنا چھوڑ دیجئے، اور اگر عورت کہہ رہے ہیں تو اس کی میننگ کیا ہے، جس کو سر سے لے کر پیر تک چھپایا جائے، جس کو پوری طریقے سے چھپا کر رکھا جائے، محفوظ کر لیا جائے جس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان الفخذ عورۃ، اے میرے صحابی کیا تم نہیں جانتے تمہاری ران کھل گئی ہے، یہ بھی ستر ہے، یہ بھی عورت ہے۔ منافقوں کو جب جنگ میں جانے کا حکم ہوتا تھا تو پتہ لگایا جاتا تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان۔ جو منافق ہوگا وہ جنگ میں نہیں جائے گا یا ہیلا بہانہ کرے گا، اور جو پکا سچا مومن ہوگا وہ جنگ میں جائے گا۔ تو جو لوگ جنگ میں نہیں گئے، منافق تھے، کپٹی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، سورہ احزاب اٹھائیے اور دیکھیے، جب اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں جنگ میں جانے سے کون سی چیز نے روکا ہے، تو ان منافقوں نے جو بہانہ پیش کیا وہ بہانہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان بیوتنا عورۃ، قرآن کے الفاظ ہیں، ان بیوتنا عورۃ، اے اللہ کے نبی ہم جنگ میں اس لیے نہیں جا سکے، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے گھر ننگے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے ہوئے کیواڑ ہیں، کھلی ہوئی کھڑکیاں ہیں، اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو ہمارے گھروں میں تالے نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، کوئی بھی چور و چکا ہمارے گھر میں ہماری بیوی کی عزت و آبرو سے کھیل سکتا ہے، ہمارے بچوں کی جان سے کھیل سکتا ہے، ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے مال و دولت کو چرا سکتا ہے۔ منافقوں نے اپنے گھروں کو جب ننگا کہا تو اس کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ منافقوں نے کہا ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورت کا مطلب ستر، عورت کا مطلب برہنہ، اور برہنہ چیز کو چھپایا جاتا ہے، یعنی چھپانے کی چیز، چھپا کر رکھی جانے والی چیز۔ قرآن مسلمانوں کو 3 اوقات ایسے بتاتا ہے قرآن کہ ان 3 وقتوں میں تم کسی دوسرے کے گھر میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ 3 اوقات غیر محفوظ ہیں۔ ان 3 اوقات میں تم کسی کے گھر نہ جاؤ۔ اس کے لیے بھی اس نے عورت کا لفظ استعمال کیا اور اس کی جمع عورات استعمال ہوئی۔
ثلاث عورات لکم، آئے مسلمانوں تم 3 وقتوں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ نماز فجر سے پہلے میاں بیوی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، تم کسی کی پردے کی چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، پتہ نہیں وہ شخص اپنے گھر میں کس کنڈیشن میں ہو۔ اس لیے یہ 3 وقت جو عورات ہیں، 3 وقت جو ستر جو چھپانے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ نماز فجر سے پہلے پہلا، عشاء کی نماز کے بعد دوسرا، دوپہر میں جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لیٹتے ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی یہ مزاج ہے، لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا اپنے بیڈ روم میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ یہ آرام کے وقت ہیں، اس میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، لہٰذا تم ان 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جاؤ۔ یہ پردے کے وقت ہیں، یہ چھپے ہوئے وقت ہیں، ان میں قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے اور اس کے لیے لفظ عورت استعمال ہوا ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کا معنی کیا ہے۔ پوشیدہ چیز، قرآن نے عورتوں کو جن لوگوں سے پردے کا حکم دیا ہے اس کی ایک لسٹ ہے، اور جن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بھی ایک لسٹ موجود ہے۔ تم اپنے شوہر سے پردہ نہیں کرو، کوئی بات نہیں، تم اپنے باپ کے سامنے پردہ نہیں کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہارے بھائیوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے بھتیجوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے بھانجوں سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے، تمہارے سسر سے تمہارے لیے پردہ نہیں ہے۔ جہاں یہ لسٹ بیان کی وہیں پر ایک بات یہ بھی کہہ دی، الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہاں پر بھی عورات استعمال ہوا، عورت کی جمع، عورت کا پلورل کیا استعمال ہوا؟ اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی تمہارے لیے پردہ نہیں ہے جو تمہاری پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے، جو تمہاری خفیہ باتوں کو نہیں جانتے۔ میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے جو اس کو نہیں جانتے؟ ایسے چھوٹے بچے جن کو اس بات کا شعور نہیں کہ شادی کیوں ہوتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان کیا تعلق ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے بچوں سے بھی تمہارے اوپر پردہ نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عورت استعمال کیا ہے، لم یظہروا علی عورات النساء، ان بچوں سے بھی پردہ نہیں جو تمہارے پردے کی چیزوں کو، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو عورت کا معنی پردے کی چیز۔ اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی اب کوئی یہ کہے کہ عورت کو پوری کھل کر گھومنے کی آزادی ہے، تو یا تو لفظ عورت اس نے بنایا وہ غلط ہے، عورت نہ کہے، یا پھر وہ اپنا علاج کسی پاگل خانے میں جا کر کرائے دماغ کا۔ عورت تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہو رہی ہے تو پھر وہ عورت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نعرہ یہ لگایا کہ عورت نہیں، کیا نعرہ ہے؟ مرد اور عورت دونوں برابر۔ یہ زندگی میں تم کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ برابری کا نعرہ لگانے والے بھی آج تک ٹرینوں کا ڈرائیور کسی عورت کو نہیں بنا سکے۔ سرکاری بسوں کی کنڈکٹر ہو سکتی ہے، لیکن سرکاری بسوں کی ڈرائیور آج تک کوئی عورت نہیں ہے۔ تم جن کو برابری کا کے لیول پہ لانا چاہتے ہو، تم خود قانونی طور پر ان کو سرکاری بسیں چلانے کا ادھیکار اور ٹرینیں چلانے کا ادھیکار نہیں دے رہے ہو۔ تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانا ایک الگ چیز ہو سکتی ہے، لیکن لفظ عورت ہم نے جو بیان کیا اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ اب جب عورت ہے تو پھر اسلام کے قانون دیکھیے، عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا، ذرا سنیے۔
قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، دوسری عورتوں سے اس لیے نہیں کیونکہ دوسری عورتیں جب آپ کے قانون اور آپ کی شریعت کو مان ہی نہیں رہی تو ان کو کیا حکم دیا جائے؟ جو آپ پر، قرآن پر، اسلام پر ایمان لے آئیں، ان کو یہ حکم دے دیجئے۔ کیا حکم ہے؟ سنیے، میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلیں، ضرورت کے تحت جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب دیکھیے، تین چیزیں اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور نمبر یاد رکھنا، ترتیب۔ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ تین چیزیں کیا ہیں، کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی غور سے سن رہا ہے وہ، اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو میں اٹھاؤں گا۔ تین چیزیں پہلے نوٹ کریے گا۔ قل للمؤمنات، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یغضضن من ابصارہن، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی، غض بصر، نگاہیں نیچی۔ دوسری چیز، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری چیز، پہلی چیز غض بصر، نگاہیں نیچی، دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت، اور تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو، اپنے سنگار کی چیزوں کو، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تین چیزیں بتائیں، غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ان تین چیزوں کو پھر سے سن لو۔ نگاہیں نیچی رکھو، پہلی چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرو، دوسری چیز، تیسری چیز اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ پرچی آنی شروع ہو گئی، ختم ہونے کی نہیں۔ عورتوں کے اوپر بول رہا ہوں، پرچی آ رہی، خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں، شاید ان کو لگتا ہے آج ہماری لیے قیامت آ رہی ہے۔ دیکھیے، یہ عورتوں کی فطرت ہے، میں ان کو چپ نہیں کرا سکتا ہوں۔ وہ لطیفہ سنا ہے، ایک بادشاہ نے ایک بار کہا تھا کہ جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو منہ مانگے انعام دیا جائے گا۔ تو جھوٹوں کی کمی تو ہے نہیں۔ اگر آج وہ بادشاہ پیدا ہوتا دنیا میں اور کہتا جو سب سے بڑا جھوٹ ہم سے پیش کرے گا ہم اس کو منہ مانگے انعام دیں گے، تو ہم تو ان کو دے دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ گئے آپ نا؟ چائے والے کو دے دیتے بس، کہ ہمارے یہاں یہی سب سے بڑا ہے۔ سنا نا، سعودی عرب گیا تھا تو وہاں ایک توپ دیکھا، تو سعودیہ کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ یار یہ کتنا پھینکتی ہے؟ تو سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے۔ تو ہم ان کو دے دیتے، لو۔ اب وہ بادشاہ کہتا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم سب سے بڑا انعام دیں گے، تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں۔ ایک آیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ کوئی جھوٹ ہے، میرا جھوٹ سن، ہٹ یہ کوئی جھوٹ ہے۔ ایک اور آیا لاسٹ میں، کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو۔ کہا کیا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کوئی جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے خواب میں دیکھ لیا ہو۔ کہ آگے سنیے، ابھی خواب پورا تھوڑی ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جتنا دور میری آنکھ نظر جا رہی سب عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا
اتنی عورتیں بیٹھی وہ سب خاموش. کہاں؟ بادشاہ کہتا میری 2 بیوی ہیں, جب وہ 2 ایک جگہ بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی, تو کہہ رہا ہے کہ اتنی سب خاموش, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں. اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ عورتیں بول رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ جو یہ اپنے شوہروں کی نہیں مان سکتی میری مانیں گی؟ ان کو سمجھانا میرے بھائیوں, بہتے ہوئے سمندر کے پانی کا رخ موڑنا آسان ہے, سمندر میں آگ کا لگانا آسان ہے, بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ بکری کے تھن میں دوبارہ واپس کرنا آسان ہے, سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو گھسیڑنا آسان ہے, لیکن ان عورتوں کو چپ کرانا آسان نہیں ہے. یہ میں نہیں کر سکتا ہوں, رضاکار خود دیکھیں جا کے معاملہ. تو میرے بھائیوں, اب اتنا سننے کے بعد بھی اگر وہ چپ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے ہاں کہیں پاگل خانہ ہے, دور ہے, تو پھر وہاں ان کا علاج کراؤ, پھر سمجھ لو کہ واقعی ان کو دماغی کمزوری ہے. تو میرے بھائیوں غور کرو, 3 چیزیں بتائیں. کیا کہا؟ پہلی چیز غض بصر, نگاہ نیچی رکھو. دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرو. تیسری چیز کیا کہا قرآن نے؟ غیر مردوں کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو. کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے جیسے بیچ میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے دائیں اور بائیں 2 باڈی گارڈ لگا دیے گئے ہوں؟ جرجیت صاحب کو اگر جان کا خطرہ ہو تو گورنمنٹ 2 باڈی گارڈ دے گی, دائیں بھی کھڑا بائیں بھی کھڑا, تعینات ہے بندوق لے کر. مطلب کیا ہے؟ جرجیت صاحب جب تک یہ دونوں باڈی گارڈ آپ کے پاس ہیں آپ کی جان محفوظ ہے, اور جیسے یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے آپ کی جان کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ 2 باڈی گارڈ دیے ہیں عورت کو. غض بصر, نگاہیں نیچی کرو, اور دوسری چیز لاسٹ میں زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو, اور بیچ میں کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. یعنی شرمگاہ کی حفاظت ان دونوں باڈی گارڈ سے ہو سکتی ہے. اگر عورت کے یہ دونوں باڈی گارڈ ہیں, یعنی اگر وہ نگاہیں نیچی کر کے چلتی ہے اور زیب و زینت, خوشبو اور بناؤ سنگار اگر یہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی ہے تو یقین مانیے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں. بھائی مین چیز کیا ہے؟ مین چیز کیا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت. یہ آج کل جو کیس دیکھ رہے ہو نا, نربھیا ریپ کیس اور حیدرآباد کا یہ معاملہ, ایک لیڈی ڈاکٹر کا, یہ کیوں وجود میں آ رہے ہیں, کیوں پنپ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, غلط ہے, انکاؤنٹر کیا گیا, اس سے بھی بھیانک کوئی سزا ہوتی آپ دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ انکاؤنٹر کرو نہیں, قانون بناؤ اس کو. لوگ اب اسلامی قانون کی تعریفیں کرنے لگے ہیں, پتھروں سے مارنے کی. خود آپ کے بمبے میں راج ٹھاکرے جی نے اس بات کا اعلان کیا, کہا ایک ریلی کے اندر انہوں نے کہا کہ اسلامی قانون پتھروں سے مارنے کا اگر نافذ کر دیا جائے تو کوئی بلاತ್ಕಾری اس بھارت کے اندر نہیں دکھائی دے گا. یہ تعریف کی گئی ہے باقاعدہ. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اسلام ہمیں 2 باڈی گارڈ دے رہا ہے ان شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. نگاہیں نیچی کر کے چلو, نگاہ نیچی رہے گی, کوئی تمہاری شرمگاہ پر آنچ نہیں آ سکتی. زیب و زینت, بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ 2 باڈی گارڈ جس کے پاس ہوں گے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور جہاں یہ دونوں باڈی گارڈ ہٹ گئے, آپ نے نگاہیں اٹھانا شروع کر دیں, بازاروں میں بے پردگی کے ساتھ جانا شروع کر دیا, میک اپ کر کے جانا شروع کر دیا, لپسٹک کریم پاؤڈر لگا کر جانا شروع کر دیا, تو میرے بھائیوں جہاں پرفیوم لگا کر جانا شروع کر دیا, جہاں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں جانا شروع کر دیا, یقین مانیے جب باڈی گارڈ ہی نہیں رہے تو بیچ والی چیز کی حفاظت ہوگی کیوں؟ اس پر پھر حملہ ہوگا. اور حملہ ہی نہیں ہوگا, جب یہ دونوں چیزیں ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں گے تو ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھاگیں گی, اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنے گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر کے اپنے ماں باپ کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر, اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا کر, ذلیل اور رسوا کر کے ہمارے خاندان پر, ہمارے مذہب پر کالک پوت کر وہ غیروں کے ساتھ فرار بھی ہوں گی, کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کی ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. کون کرے گا صحیح تربیت؟
حضرت زکریا جب محراب کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل دیکھتے ہیں، قرآن پڑھیے، حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے ہیں۔ زکریا مسجد میں داخل ہوئے، مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، وہ مریم جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے، آم کا موسم نہیں لیکن آم دیکھا، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھی، تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھا، خربوزے کا موسم نہیں خربوزہ۔ اب یہ پھل تھے نہیں نہ، آپ کہیں مولانا صاحب یہ کہاں لکھا تربوز خربوز؟ میں مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ سب چیزیں اپنے موسم میں آتی ہیں اور غیر موسم میں نہیں، بے موسم یعنی جس پھل کا موسم نہیں تھا وہ پھل حضرت زکریا نے مریم کے پاس دیکھا تو کہنے لگے انا لکی ھذا، قرآن پڑھو، آئے مریم اس پھلوں کا تو موسم نہیں لیکن تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ کلاس کس سے لی جا رہی ہے؟ مریم سے۔ مریم کون ہے؟ جنہوں نے عیسیٰ کو اپنے بطن سے بغیر شوہر کے پیدا کیا۔ مریم کون ہے؟ جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے آسمان سے کیا۔ اس مریم سے کلاس لی جا رہی ہے، مریم بتاؤ یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ انا لک ھذا، کہاں سے آئے؟ اشارہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کون دے کر گیا؟ ہم نے تو تیری ملاقات بھی کسی سے نہیں کرائی، پھر دوستی حد تک کون دے کر گیا؟ مریم کا جواب سنو جس کو قرآن نے ریکارڈ کیا ہے۔ اے میرے کفیل، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے زکریا، میرے اوپر شک نہ کرو، میرے اوپر شبہ کی نظر نہ ڈالو، میری رگوں میں آپ کے سنسکار دوڑ رہے ہیں، آپ کی تربیت ہمیں ملی ہے۔ اے میرے سرپرست، اے میرے کفیل، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ رہی بات یہ کہاں سے آئے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب سنو، قالت هو من عند اللہ۔ اے میرے سرپرست، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں، غیب سے آئی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، فرشتہ میرے لیے نعمتیں لے کر آیا ہے، یہ جنت کے پھل ہیں، یہ دنیا کے پھل نہیں ہیں۔ جب ایک پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے، اس کی کلاس لی جا سکتی ہے، تو آئے ان اپنی اپنی بیٹیوں کے والدین، ہائے ماں باپ، ہائے بچیوں کے باپ، پھر آج تم کیوں رونا روتے ہو کہ میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی، میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی؟ مجھے یہ بتاؤ، قرآن نے، شریعت نے اور ان بیٹیوں کے روحانی باپ جناب محمد الرسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت و احترام اور ان کی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ بتایا، کیا تم نے اس طریقے کو اپنایا؟ کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا؟ کیا ان کو وہ تعلیم دی؟ کیا ان کو وہ تربیت دی؟ ذرا سوچو، جب ایسا نہیں تو پھر کیوں رونا روتے ہو؟ ہماری بیٹیاں کیوں فرار نہیں ہوں گی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں بھاگیں گی؟ ہماری بیٹیاں کیوں نہیں جائیں گی؟ ہم اینڈرائڈ موبائل خود اپنی بیٹی کو لا کر دیتے ہیں، واٹس ایپ ہماری بیٹی چلاتی ہے، فیس بک ہماری بیٹی چلاتی ہے، میسنجر ہماری بیٹی چلاتی ہے، ٹک ٹاک پر ہماری مسلمان لڑکیاں ڈانس اور گانے گاتی ہیں اور ڈانس اور اپنی کمر مٹکاتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ امید رکھو کہ ان کے پیٹ سے مریم، زینب، رقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوں گی، ہماری بیٹیاں باپردہ ہوں گی۔ آپ اپنی بیٹیوں کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ایک کلاکار بن گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری بیٹیاں پھر فرار ہوں گی تو کیوں نہیں ہوں گی؟ ہم خود اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو ہم نے کون سی اسکولوں میں پڑھایا، کون سے کالجز میں پڑھایا، کوئی ایجوکیشن ہم نے دی؟ لڑکوں کے ساتھ ہم نے ان کو بٹھایا، جب لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی اور دوست کا، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک سسٹم جب چلے گا تو ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ فرار کیوں نہیں ہوں گی؟
ہم تھوڑا سا عقل پر بھی تو زور دیں، اپنے دماغ پر بھی تو ہم زور دیں میرے بھائیو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ما ظہر منا، جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے اس کو ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا ہم گھر میں ہیں، میری بیٹی پردے سے آئی ہے، آپ کے لیے پردہ ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہماری بچی الماری سے پلیٹ اٹھا رہی ہے اور پلیٹ اٹھاتے ہوئے اس کی آستین سرک کر نیچے چلی گئی اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی یا کلائی کھل گئی، یہ خود بخود کھلی، جان بوجھ کر نہیں، تو ایسی چیز کھل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کو ظاہر ہو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ، میری ماں بہنوں اگر تم خاموش ہو گئی ہو، اگر مچھلیاں بیچنا تم نے بند کر دی ہو، دوپٹہ اور سینڈل دکھانے سے تمہیں فرصت مل گئی ہو، اپنے رنگین و کلر والے سوٹ دکھانے سے اپنی سہیلیوں کو اگر فرصت مل گئی ہو، تو مولوی جرجیز کی یہ نصیحت سنو جو قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، قرآن تمہیں بتاتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں راستہ بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے نبی؟ اپنی مومنہ عورتوں سے، ان مومنہ مسلمان کی مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے سینوں پر موٹی چادریں، موٹے دوپٹے ڈال لیا کریں۔ آج دوپٹوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، سر تو چھوڑو، سینے سے گلے سے بھی اتر چکے ہیں اب آج کل کی۔ قرآن اتنی چیزیں بتانے کے بعد یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور پھر لاسٹ میں کیا کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گھروں میں بھی رہو تو اپنے سینوں پر دوپٹے، موٹے کپڑے ڈال لیا کرو، موٹے کپڑے۔ یہ اصول، یہ ضابطہ بیان کرتا ہے قرآن۔ ہم کہاں ہیں؟ اور سنیے ایک اور آیت کی طرف آئیے، مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہی سے اندازہ لگائیے گا قرآن کی آیت سے ایک نقطہ، اللہ مسلمان لوگوں کو، مردوں کو حکم دیتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز لینے کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں وہ چیز مانگنا پڑے تو کیسے مانگو؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کسی سامان کی ضرورت پڑ جائے اور تمہیں کسی گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو تم جب سامان مانگو، اس گھر میں پہنچ کر جب تم اس سے وہ سامان مانگو، کوئی چیز طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو گھر کے اندر داخل مت ہو جانا، اس گھر میں مت گھس جانا، اس سامان کو بھی پردے اوڑھ سے